بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل، اور دین کی جو اصل بنیاد ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کا معنی ہے یقین، اس بات کا یقین کہ اللہ ہے، اس بات کا یقین کہ ہمیں اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، قیامت آنی ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ تو ان تمام حقیقتوں کے وجود پر یقین کا نام ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عمل کے معیار کا انحصار ایمان کے معیار ہے۔ ایک شخص کا ایمان کمزور ہے، عمل بہت زیادہ ہے، تو وہ عمل معتبر نہیں ہے، اور ایک شخص کا ایمان بڑا مضبوط ہے، قوی ہے، توانا ہے، عمل اس کا تھوڑا بھی ہے، اور ایمان کے طاقتور ہونے کی وجہ سے وہ ایک سجدہ بھی ہزاروں سجدوں پہ فائدہ ہے۔ عمل کا معیار جو ہے اس کا انحصار کس پہ ہے؟ ایمان پہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ عرض کی میرے ابا جان کہاں گئے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کی صرف ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری۔ اب وہ ایک نیکی عمر کی سب نیکیوں پہ بھاری کیوں ہوئی کہ ابو بکر کا ایمان ساری کائنات ایمان کے مقابلے میں تگڑا ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ پوری کائنات کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان اکیلے ابو بکر کا ایمان تمام مومنوں کے ایمان پہ فائز ہے۔ اب جب ایمان مضبوط ہوا، عمل مضبوط ہو گیا، عمل کا معیار بڑھ گیا، تو پھر عمل کو بڑھانے کے لیے ہمیں کس کو بڑھانا چاہیے؟ بولیے، صحابہ کرام جو عبادت کے مقابلے میں حضور کی تعظیم کو فوقیت دیتے ہیں، بہت سارے واقعات عبادت کے مقابلے میں حضور کی محبت کو فوقیت دیتے، حضور کی تعظیم کو، محبت کو، یہاں تک کہ حضور کے دیدار عبادت کے فوقیت دیتے تھے، تو صرف اس وجہ سے کہ عبادت صرف عمل ہے، اور حضور سے جو پیار کرنا ہے یہ عمل نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے، خدا کے وجود پہ ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان جب بڑھتا ہے تو مولا کیا فرماتا ہے بزبان مصطفیٰ کہ انا انت ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسے یقین کر لیتا ہے میں ویسے ہی ہو جاتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ مجھ پہ یقین کرتا ہے اور مجھ پہ یقین کر کے جو سوچتا ہے میں وہ کر لیتا ہوں، جو زبان سے نکال دیتا ہے میں اس کی بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ عمل کو بڑھانے کے لیے کس کو بڑھانا ہوگا؟ اب آئیے ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، تو مولا فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مولا فرماتا ہے کہ جب ایمان والوں کے سامنے میرے قرآن کو پڑھا جائے، میرے قرآن کو پڑھا جائے اور ایمان والے میرے کلام کو سنیں، تو میرے کلام مجید کی تلاوت کی برکت سے ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ قرآن کو ہم نے سنا، پڑھا، اس میں حکم آیا، اس پہ ہم نے عمل کیا۔ قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ قرآن نے کہا سچ بولو، ہم نے سچ بولا۔ قرآن نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا۔ یہ عمل کی دنیا ہے، مگر مولا فرماتا ہے کیونکہ کلام میرا ہے، پھر کلام میرا ہو اور میرے کلام کو سن کے مجھ پہ یقین نہ آئے تو پھر میرا کلام کیسے ہو؟ میرے کلام کو سن کے بندہ مجھ پر ایمان میں آگے نہ بڑھے،
اس کے درجے بلند نہ ہو تو پھر اس کے قرآن ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کلام مجید کا پہلا معنی کیا ہے، پہلا فائدہ کیا ہے کہ اس کی سننے سے ایمان بڑھتا ہے۔ بولیے ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کا معنی کیا ہے کہ خدا پہ یقین بڑھتا ہے، اس کلام کو سننے سے اندر ہلچل مچتی ہے اور دل کی دنیا میں تبدیلی آتی ہے اور دل پکار پکار کے کہتا ہے کہ یہ کلام کسی بندے کا نہیں، یہ کلام کسی مولا کا ہے اور جس کا یہ کلام ہے وہی میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور خدا پہ اس طرح یقین ہو جائے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ربما اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بال بکھرے ہوتے ہیں، بال ان کے لباس پھٹا پرانا ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بڑے کم تر ہوتے ہیں، عام سے لوگ ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، لوگ ان کے بکھرے ہوئے بال دیکھتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے دیکھتے ہیں، مگر آقا فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں وہ کتنے معتبر ہوتے ہیں جو اپنے منہ سے قسم اٹھا کے کہہ دیتے ہیں نا مولا ان کی قسم کو پورا کر دے، مگر یہ شان کب ملتی ہے کہ جب یقین، بولیے کیا ہو، یقین مکمل ہو اور ایمان مکمل ہو۔ تو ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ ہر غیب کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے اور اس غیب کی ایسی نشانی جو ہر گھر میں موجود ہے، جو ہر گھر میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ یہ قرآن۔ اور نشانی بھی ایسی کہ جو اس کی سب نشانیوں میں سب سے جامع ہے، سب سے جامع ہے، اور جس نشانی میں اللہ نے اپنی ساری کائنات کو بند کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نشانی ایسی بنائی کہ کوئی غور کرنا چاہے تو قیامت تک غور کرتا چلا جائے تو حق ادا نہیں ہوگا، اور اس کلام کو کوئی حفظ کرنا چاہے تو 6 سال کا بچہ بھی حفظ کرتا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہو کے سنا جائے۔ یہ دیکھیے دونوں اس کی معجزانہ شانیں، یاد کرنا چاہے تو ایک عام بچہ بھی یاد کر لے اور اس پہ غور کرنا چاہے تو پوری دنیا کی غزالی بن جائے، راضی بن جائے۔ تو قرآن میں غور کرنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہمیں قرآن سنتے ہوئے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جو ہم قرآن کو سنتے چلے جائیں ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں اور عمل میں برکت دے۔ اللہم صلی علی